ابھی استاد محترم نے کلیہ امام مبین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین کی وضاحت کے لیے فرمایا کہ وہ اس کے کسی ایسے پہلو کی وضاحت کریں گے جس پر ابھی تک کافی روشنی نہ پڑی ہو۔ بہرحال میں استاد محترم کے پچھلے جو ایکسپلینیشنز ہیں، کیسٹس ہیں، اور جو کچھ انہوں نے اب تک اس کے متعلق فرمایا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام کی ایک بہت بڑی تعریف ہے جو قرآن میں موجود ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اس بات سے واضح ہے کہ اس کو قلب قرآن کہا گیا، اور قلب یعنی دل، اور قلب آپ جانتے ہیں کہ فوج میں بھی جو لشکر کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، جو لشکر کو کھڑا کرتے ہیں، تو جو سب سے اہم دستہ ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے اور اس کو قلب کہتے ہیں، اور اگر کوئی دشمن فوج کے اس حصے تک پہنچ جائے جس کو قلب کہتے ہیں تو گویا اس نے جنگ کو فتح کر لیا۔ تو اس قلب کے ارد گرد دوسرے دستے ہوتے ہیں اور وہ قلب کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن کوئی دستہ قلب تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دشمن ہار جاتا ہے یا اس کو شکست ہو جاتی ہے۔ تو قلب جو ہے یہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ تو سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا؟ وہ اسی آیہ مبارکہ کی وجہ سے کہا گیا کہ اس میں یہ آیہ موجود ہے جس میں امام زمان میں تمام چیزوں کے سمو دیے جانے کا ذکر ہے۔ اب جسم میں، انسانی جسم میں قلب کی جو اہمیت ہے اسی سے تھوڑا سا ریلیشن پیدا کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو قلب ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی ہے۔ پورے جسم کے لیے قلب میں خون وارد ہوتا ہے اور وہاں سے وہ خون صاف ہو کر اور پورے جسم کو پہنچتا ہے۔ تو قلب جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے پاؤں تک کے لیے، ایک ایک رگ کے لیے خون کی، اور اس خون کی سپلائی میں، اس خون کی گردش میں دل کا بہت بڑا کام ہے۔ اگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی دل وہ کام نہ کر سکے یا جسم کے کسی ایک عضو کو وہ خون سپلائی نہ ہو سکے تو اس عضو کے ناکارہ ہو جانے کا خطرہ ہے یا اس پر کسی قسم کی بیماری کے گزرنے کا خطرہ ہے۔ تو پوری زندگی کو جو حیات ملتی ہے وہ دل کی وجہ سے ملتی ہے، اور پوری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے اس دل پر۔ اسی طرح سے جو قرآن کا قلب کہا گیا، اس کا مطلب قرآن کا قلب کلیہ امام مبین ہے۔ جس طرح سے قلب کی تشبیہ سورج سے بھی دی گئی ہے اور سورج بھی حیات کا سرچشمہ ہے، اسی طرح سے قلب جو ہے، اور قرآن کا قلب جو ہے وہ قرآن کی حیات کا سرچشمہ ہے، یعنی قرآنی آیات اسی وقت زندہ ہوں گی جبکہ اس پر کلیہ امام مبین سے روشنی ڈالی جائے، ورنہ جس طرح دل کا کوئی عضو اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو دل کی حرکت سے، دل کے عمل سے کوئی فیض نہ پہنچے، اسی طرح سے قرآن کی کوئی آیت اس وقت تک زندہ نہیں ہوگی، ریلیونٹ نہیں ہوگی، زمانے کے تقاضوں کے مطابق سمجھائی نہیں جا سکے گی، اور ہمارے لیے آج کے مسائل حل کرنے میں مددگار و معاون ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ اس پر کلیہ امام مبین کی روشنی نہ ڈالی جائے۔ یعنی پوری قرآن کو حیات دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو کلیہ امام مبین ہے۔ استاد محترم نے فرمایا کہ قرآن کی جو 6666 آیات ہیں ان میں سے اس ایک آیت کو اٹھا لیں، یہ باقی تمام آیات کو زندہ کرتی ہے، یہ باقی تمام آیات کو زندگی دیتی ہے، اور اس کی زندگی دینے کی وجہ سے ہر آیت روشن ہو جاتی ہے، ہر آیت بامانی ہو جاتی ہے، اور ہر آیت سے ایک مطلب جھلکنے لگتا ہے۔ تو یہ حیات کی وہ نہر ہے جو قرآن، باقی تمام قرآن کو زندگی بخش رہی ہے، اور اگر قرآن کی کوئی آیت جو جسم کے عضو کی مانند ہے اس آیت سے مدد لے کر اپنے آپ کو نہیں سمجھاتی، یا کوئی عالم اس آیت کو چھوڑ کر اس کی وضاحت کرتا ہے اس کے تعلق کے بغیر، تو گویا اس کو قرآن کے قلب سے وہ حیات، وہ زندگی، وہ روشنی، وہ معنی اور ریلیونس نہیں ملتے جو کہ اس آیت کے ہونے چاہیے۔
उस्ताद मोहतरम का एक मकाला है इल्म के मोती में, हर आयत आईना-ए इमामत, हर आयत आईना-ए इमामत। कि कुरान में दरअसल जितनी आयात हैं वो इमामत का आईना है, उसके अंदर दरअसल इमामत झलकती है। लेकिन ये किसी दानिशमंद पर है कि वो कुरान के हिजाब के कुरान के इन हिजाबात को किस तरह से उठाकर उसके अंदर उसकी हुस्न खूबी को देख सकता है। तो दरअसल हर आयत में जानान का जलवा है, हर आयत में इमाम का हसीन चेहरा है, हर आयत में उसी का जमाल झलकता है। लेकिन उसको देखने के लिए उस आयत के तंजील के पर्दे को उठाना होगा, उसके जाहिर के हिजाब को उठाना होगा, और उसके पीछे इमाम मुबीन का मुस्कुराता चेहरा, जाहिरी या इल्मी चेहरा हमें नजर आएगा। तो उस्ताद मोहतरम ने अपने उस आर्टिकल में तहरीर फरमाया है, हर आयत आईना-ए इमामत है। और उसमें उस्ताद मोहतरम तहरीर फरमाते हैं कि जिस तरह से कोई घर होता है जिसमें 6 अतराफ होती हैं, जैसे आप जानते हैं 4 दीवारें, छत और जमीन। तो उस्ताद मोहतरम ने इसकी तशरीह, कुरान की तशरीह खूबसूरती से एक घर से दी है, और 6666 आयात को गोया उस घर के शीशे करार दिए हैं, कि उस घर में 6 अतराफ में छोटे मोटे बेशुमार शीशे लगे हुए हैं, और वो शीशे जो हैं वो आयात की मिसाल हैं। अब उसके बिल्कुल बीचों बीच, उस घर के बिल्कुल दरमियान में आप कोई शम्मा रोशन कर लें, आप कोई चिराग जला लें, तो आप देखेंगे कि उस चिराग की रोशनी उन तमाम शीशों में पड़ेगी, उन तमाम शीशों से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे कि लाहौर के बदले या दूसरे ऐसी इंडिया की यादगार इमारतों में जहां पर शीशे की कोई इमारत हो, उसमें अगर दरमियान में कोई एक चीज रोशन की जाए तो उसको तमाम शीशों में देखा जा सकता है। तो कुल्लिया-ए-इमाम मुबीन के तहत इसी एक आयत से इमाम की झलक, इमाम की रोशनी, इमाम का हुस्न बाकी तमाम आयत में देखा जा सकता है, बशर्ते के उस आयत की रोशनी में उन दूसरी आयत को पढ़ा जाए। और ये एक आयत जो है उन 6665 आयतों को रोशनी देती है, मानी देती है, और उसमें जिंदगी को पैदा करती है। तो कुल्लिया-ए-इमाम मुबीन की अहमियत इसीलिए है कि जिस तरह दिल जिंदगी का सरचश्मा है, इसी तरह ये आयत कुरान की बाकी तमाम आयतों के लिए जिंदगी का एक सरचश्मा है, जो इनको जमाने के एतबार से बामानी बनाती है, जमाने के एतबार से उसके अंदर से खुसूसी मानी अखज करने में मदद करती है। और दिल के इस फंक्शन के बगैर इन आयात से कोई इस तरह से फायदा नहीं ले सकता जिस तरह से इससे फायदा लेने का हक है। उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए हैं और मैं बाकी गुफ्तगू के लिए उनसे दरख्वास्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीजानी मोहतरम, ये आली मदद आपने शनाज गोहर अफशान की गोहर अफशानी को सुना कि इनकी गोहर अफशानी कुरान के बारे में बहुत ज्यादा अज़मुशान साबित हो जाती है। इनकी इल्मुल कुरान तमाम उलूम का सरदार है। तो जिक्र था कुल्लिया-ए-इमाम मुबीन के बारे में, तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपके पास फर्ज कीजिए एक डायमंड है, उस डायमंड के 10 या 12 या इससे कम या इससे ज्यादा पहलू हैं। आप डायमंड को हाथ में लेकर हर पहलू के बारे में, यानी हर फेस के बारे में कुछ तज़किरा करते हैं कि इसमें बहुत ही सफाई है और इसकी शक्ल चौकोर है या मुस्ततील है या मुसल्लस हैं वगैरह। कुछ देर के बाद आपका बयान उस मादी और जिस्मानी डायमंड से मुताल्लिक खत्म हो जाता है। अगर इस बीजान डायमंड की जगह पर एक जिंदा डायमंड हो, रूहानियत का, नूरानियत का
تو آپ ایک پہلو سے متعلق گفتگو کرتے چلے جائیں گے تو اتنے میں اور کئی پہلو اس میں نمودار ہوں گے، تو پھر آپ کا بیان کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ موجودہ صورت میں جتنے شیعی علماء ہیں دنیا میں اور سنی علماء ہیں، ان سب کو دعوت دی جائے کہ آپ اپنی علمیت کے مطابق اس آیہ شریفہ کی تفسیر بیان کریں، لکھیں یا زبانی تفسیر بیان کریں، تو اس صورت میں ان کے بیانات میں گوناگونی ہوگی اور کوئی نہ کوئی پہلو اگر ایک سے رہ جاتا ہے تو اس کو دوسرا بیان کرے گا۔ تو اسی طرح اس آیت کی ایک بہت بڑی تفسیر بن جائے گی۔ اور دیکھیے عزیزان من، آپ اتنے عرصے سے اس آیہ شریفہ کو کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں اور اپنی مقدس دعا میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں، اور حالانکہ اس میں ہماری کوشش بھی آپ کے ساتھ ہے، اس کے باوجود میں یہ عرض کروں کہ آپ نے کلی طور پر اس آیت کو نہیں پڑھا، نہ اس میں کما حق غور کیا، بلکہ آپ آیت کے ایک حصے کو پڑھتے رہے اور ایک حصے کو چھوڑتے آئے ہیں، حالانکہ آیت اسی طرح سے ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ پوری آیت ہے، اور اس سے پوری آیت کو آپ کے اگلے مطالعے کے ساتھ تقابل کر کے دیکھا جائے تو بہت اہم باتیں اس میں رہ گئی ہیں۔ مثلا اللہ کا یہ فرمانا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، موتا اسمی جمع ہے، مردہ کی جمع مردے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم برائی استفادہ یہ حکمت سوال کریں گے، یہ کس قسم کے مردوں کا ذکر ہے؟ آیا وہ مردے جو قبروں میں فرض کیے جاتے ہیں، یا یہ مردے جن کو زندہ خیال کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں تصوف کی تعلیمات نے یہ کہا کہ موتو قبل ان تموتو؟ تو یہاں بھی مردوں کی ایک قسم ہے جو زندہ نما مردے کہلاتے ہیں۔ ہم آپ سب ایک حقیقی حیات کے پیش نظر، کہ وہ حقیقی حیات اب نہیں ہے، روح قدسی کی زندگی کے پیش نظر ایک عام معمولی انسانی روح میں ہم جیتے ہیں، تو یہ ہماری حیات جو اس کے سامنے اس کے اوپر کے ترجمہ حیات ہے، اس کے مقابلے میں یہ مردگی ہے۔ آپ تو اس بات کو اور اس حکمت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام اپنے بعض مریدوں کو ایک بول کیوں دیتے ہیں؟ اس عام زندگی سے ایک خاص زندگی کی طرف ترقی کرنے کی غرض سے دیتے ہیں۔ اور چوتھی روح ہے جو امام کا نور ہے، امام کے نور میں زندہ ہو جانے کی غرض سے گول، اسم اعظم، قاری بزرگ کسی بھی نام سے دیتے ہیں۔ تو اسماعیلیوں کو سمجھانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ان کا دین ایسا ہے کہ وہ نیچرل ہے، وہ حقیقی ہے۔ تو اس آیت کے شروع میں خدا نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو جو زندہ نما مردے ہیں حقیقی روح میں زندہ کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں اسم اعظم سے آگے بڑھا کر امام کی نور کی روح میں زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا،
اور انہوں نے اس زندگی میں جو کچھ اعمال انجام دیے ہیں ان کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں، وہ آثارہم، اور مر جانے کے بعد جو پیچھے اچھے کام رہتے ہیں، جو اولاد رہتی ہے، جو ان کے اچھے کارنامے ہیں، جو ان کے اچھے منصوبے ہیں، ان کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو دیکھا یہاں پر دو قسم کے ریکارڈ کا ذکر ہوا، ایک کہ وہ ریکارڈ جو ایک انسان اپنی اگلی زندگی میں ایک وہ اعمال، اور وہ ریکارڈ جو انسان اپنے اس موت سے پہلے، جسمانی موت سے پہلے یا نفسانی موت سے پہلے جن کارناموں کو انجام دیتا ہے ان کو بھی خدا ریکارڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں جو ان کے کارنامے باقی رہتے ہیں ان کو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ تو یہ ریکارڈ کہاں، کس کتاب میں؟ فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، نہ صرف انسان کی زندگی کے اعمال کا ریکارڈ، اور نہ صرف اس کے مر جانے کے بعد جو کارنامے دنیا میں باقی رہے ہیں ان کا ریکارڈ، بلکہ زمانہ آدم سے لے کر حضرت خاتم تک پیغمبروں کے معجزات کا ریکارڈ بھی، اور قیامت کے برپا ہونے اور اس کے تمام ہونے کا ریکارڈ بھی، اور کائنات کے پیدا ہو جانے اور اس کی عمر کے خاتمہ ہونے کا ریکارڈ بھی، اور فرشتوں سے متعلق معلومات کا ریکارڈ بھی۔ الغرض خدا کی خدائی میں، یعنی خدا کی بادشاہی میں جتنی ضروری چیزیں ہیں ان سب کا ریکارڈ امامی مبین میں درج ہے، امام کے نور کے احاطے میں۔ تو اس امام کے نور کے احاطے کے کئی نام ہے، ایک تو لوح محفوظ ہے، ایک وہ لوح محفوظ ہے جو عالم شخصی میں ہے جس پر ہم نے مقالہ لکھا ہے خوش نصیبی سے۔ تمام ریکارڈ امام مبین کے تحت۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کس طرح امام مبین قرآن اور اسلام میں دل کا کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیے، اسلام میں جتنے فرقے ہیں ان میں زندگی اور بیداری کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ امام سے، کہ پیغمبر کے بعد حقیقی جانشین کون ہے۔ اس تحریک کے لیے جیسے امام نے فرمایا کہ اختلاف میں برکت ہے، اور ایک ایسی حدیث بھی ہے، تو اسلام میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کی بدولت علماء نے کتابیں لکھی، اور جس میں قرآن کی حکمت کا ایک بہت بڑا حصہ ظاہر ہوا کہ ہر شخص نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے حدیث سے رجوع کیا، اور غور و فکر بھی کیا، اور نیچر پر بھی نظر ڈالی۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے بہت سارے علوم ظاہر ہوئے، اور اب قرآن میں غور و فکر کے اعتبار سے اسی اختلاف کی وجہ سے مختلف زاویوں سے قرآن میں دیکھا جاتا ہے، مختلف اینگل سے، اس بنا پر، کس وجہ سے، کس پس منظر سے رسول کے بعد برحق جانشین کون ہے۔ اس مسئلے نے اسلام میں ایک کوشش کی، لہر دوڑائی، ایک جستجو پیدا ہوئی۔ یہ تو اختلاف، لیکن اس اختلاف نے بہت کچھ دیا اسلام کو، مسلمانوں کو، فرقوں کو، اور بہت کوششیں کی گئی، اور جو حق ہے وہ تو حق ہے، لیکن بحث اپنی جگہ پر ہے، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، کوشش اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ بھی امام کی برکت ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کو قرآن کا دل قرار دیا گیا جس میں کلیہ امامت کا ذکر ہے۔ تو اس کلیہ امامت نے اسلام میں ایک تحریک، مومنٹ پیدا کی، اور قرآن کی تفسیر میں بھی، قرآن کے مطالعے میں بھی،
تو دیکھا آپ نے کہ امام کی برکتیں کیسی کیسی ہیں کہ بعض برکتوں تک ہماری نگاہ ابھی نہیں گئی ہے. امام ہی کی وجہ سے یہ ساری گفتگو ہے. جس طرح کہ نامور شاعر نے قدیم نے کہا گر عشق نبودی سخنی عشق نبودی چندین سخنی نغز کی گفتی کی شنودی. اگر عشق نہ ہوتا تو عشق کی گفتگو نہ ہوتی، اور جو عشق کی گفتگو نہ ہوتی تو اتنی خوبصورت باتیں کون کہتا اور کون سنتے ہیں. یہ سب کچھ عشق کی بدولت ہے. گر عشق نبودی سخنی عشق نبودی گر عشق نبودی سخنی عشق نبودی چندین سخنی نغز کی گفتی کی شنودی. یہ بہت ہی مشہور اشعار ہیں دو. تو اگر امام کی ذات کے بارے میں اختلاف نہ ہوتا تو اسلام میں اتنی کوششیں کیسی ہوتی کہ ہر عالم نے، ہر مفکر نے، ہر مفسر نے اپنے طور سے ایک تفسیر لکھی، ایک نقطہ بیان کیا، اور سارے قرآن میں کوشش کی، جستجو کی، فکر کی ایک لہر دوڑ گئی. اور اس طرح اسلام میں بھی تو دیکھا آپ نے کہ امام قرآن کے دل کی دھڑکن ہے یا نہیں، اسلام کے دل کی دھڑکن ہے یا نہیں. نیگیٹیولی بھی اور پوزیٹیولی بھی امام ہی سے زندگی کی لہر دوڑتی ہے، قرآن میں بھی اسلام میں بھی، اور اس میں بہت سی برکتیں ہیں. دوسری بات، اس آیت کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک حصہ آپ ڈراپ کرتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، میرے نزدیک یہ قبروں کے مردوں کو زندہ کرنے کی بات نہیں ہے. یہ ان مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہے جیسے میں ہوں اور دوسرے ہیں. ان کو جیتے جی ایک نفسانی موت دے کر زندہ کر دینے کی بات ہے، کیونکہ امام شناسی اسی میں ہے. اور وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کہ امام مبین سے باخبر ہونا بھی اسی موت کے بعد زندہ ہونے میں ہے. اس لیے خداوند عالم نے اشارہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ان زندہ نما اور حقیقی روح نہ رکھنے والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. علم میں، معرفت میں، روحانیت میں، نورانیت میں زندہ کرتے ہیں، اور انہی کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور وہ اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ کارنامے باتیں رکھتے ہیں ان کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. اس کا اشارہ یہ ہوا کہ جو امامی مبین میں فنا ہو جائے گا وہ اپنے ان اعمال کو دیکھے گا جو اس زندگی سے پہلے اس نے بھیجے تھے آخرت کی طرف، اور وہ اپنے پیچھے جو دنیا میں کارنامے اچھے کام چھوڑ جاتا ہے ان کو بھی دیکھے گا امامی مبین میں ہوتے ہوئے. اور امامی مبین میں ہر خدائی چیز ہے، ہر عرفانی چیز ہے، ہر علمی چیز ہے، ہر ازلی چیز ہے، ہر ابدی چیز ہے، ہر آسمانی چیز ہے، ہر زمینی چیز ہے، ہر روحانی چیز ہے، ہر مادی چیز کا ریکارڈ ہے. اور علم کا کوئی ذرہ اس سے باہر نہیں ہے. اور اس لیے کہ امامی مبین ہی لوح محفوظ ہے. یہ امامی مبین کائناتی لوح محفوظ بھی ہے اور عالم شخصی کی لوح محفوظ بھی ہے.
تو دیکھا آپ نے کہ کلیہ امامت کی کتنی وضاحت واقعی ہے. خوش نصیبی ہے کہ آپ کو اور ہمیں توفیق ملی کہ اس پر ہم دوبارہ غور و فکر کریں. کتنی اچھی بات ہے کہ خداوند عالم ایک مومن کو توفیق عنایت فرماتا ہے ایک اہم آیت سے متعلق، اس میں دوبارہ غور و فکر کرو. کتنا اچھا موقع ہے، کتنی اچھی کوشش ہے، اور خداوند کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ کسی چیز میں، کسی اعلیٰ چیز میں اگین اینڈ اگین غور کرنا انسان کا کام ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ ایک زراعت پیشہ شخص اپنے اچھے کھیت میں ایک فصل کو بوتا ہے، کاشت کرتا ہے. جب وہ فصل پکتی ہے اس کو اٹھاتا ہے، پھر کھیت کو خالی نہیں چھوڑتا اور پھر دوسری فصل بوتا ہے. اور اسی طرح اس کو اس کی زمین سے ختم نہ ہونے والی برکتیں ہیں. یہ تو مادی زمین کی بات ہوئی، اور قرآن کی آیات جو بہشت کی زمین ہے اس سے فصل حاصل ہوتی رہے گی، میوے حاصل ہوتے رہیں گے. اور اسی لیے فکر قرآن کی نظم لکھی گئی ہے کہ فکر کی تعریف کی گئی ہے، یعنی قرآن میں جو فکر کی جاتی ہے اس کی نہ صرف تعریف کی گئی ہے بلکہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. فکر قرآن یہ اسی فکر قرآن کے تحت ہے جو ہم نے کلیہ امام مبین میں دوبارہ غور کیا، اور اس دوبارہ غور کرنے کی بدولت ہم کو کچھ میوہ ملا. کیا خوب میوہ ملا. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ ہم نے عرصہ دراز تک یہ سوچا تھا کہ خدا کا یہ فرمانا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ہماری عقل محدود تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ماضی میں جو مر گئے ہیں اور جو قبروں میں ہیں ان کو زندہ کرنے کی بات ہے، اور اصل بات کو ہم بھول چکے تھے. اصل بات یہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو کے مطابق زیادہ حکمت، زیادہ فائدہ اور زیادہ راز اس میں ہے کہ ان زندہ نما مردوں کو زندہ کیا جائے. زندہ نما مردے، اس لفظ کا کیا مطلب؟ ایسے مردے جو زندہ دکھائی دیتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، ہم خود بھی شروع میں زندہ نما مردے ہوتے ہیں. روح القدس کی زندگی حاصل ہونے سے پیشتر یہ بات. اور جو مومن حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا ہے اور اپنی کمزوری کو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرے. یہ بات ایسی ہے کہ ایک خوشمند شخص کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی درد ہے، سر میں، پاؤں میں، ہاتھ میں، کمر میں، دل میں. تو یہ احساس علاج کی ابتدا ہے یا خود تشخیصی ہے کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے معلوم کیا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی حسی کی وجہ سے اپنے کسی درد کو، کسی بیماری کو محسوس نہیں کرتا ہے. یہ اس کے لیے نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ اب رجوع کیسے کرے گا ڈاکٹر سے؟ بس وہ بھی سے اور اپنی بیماری کو محسوس نہیں کرتا ہے. جس طرح جانوروں کو بعض بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ مر جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں انسان عقل کی بدولت اپنے کسی درد کو محسوس کرتا ہے، اور ماہر
ڈاکٹر کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے دوا کرتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو مردائی زندہ نما سمجھنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے. اور پھر حقیقی زندگی اور حقیقی روح کے لیے تلاش کیسے ہوگی؟ جیسے پیر فرماتے ہیں، بصورت زندہ اما جان دارند، بصورت زندہ اما جان دارند، اگر دارند جان جانان دارند، اگر دارند جان جانان دارند. مومن کو چاہیے جو کچھ اس میں کمزوری ہے اس کو سمجھے، تاکہ دعا میں مناجات میں خدا سے اس کا رجوع ہو اور روحانی طبیب اس کا علاج کریں اور اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں. تو اب اس آیت کی وضاحت کو اس اقرار کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ ہم نے کما حقہ اس کی وضاحت نہیں کی اور نہیں ہو سکی، اور اس میں گنجائش ہے کہ مزید اس کی وضاحت کریں. اور جس طرح میں نے اس میں ایک اچھی مثال پیش کی تھی، ایک ڈائمنڈ ہے پہلودار ملٹی فیسز کے ساتھ، تو آپ اس کے ہر فیس پر تبصرہ کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ یہ فیس اس طرح سے ہے، یہ فیس اس طرح سے ہے، یہ فیس اس طرح سے ہے. تو کچھ دیر کے بعد اس کے فیسز ختم ہو جاتے ہیں. اگر اس کی جگہ پر کوئی زندہ ڈائمنڈ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ ایک طرف سے وضاحت کرتے چلے جاتے اور دوسری طرف سے اس میں اور مزید فیسز کا ظہور ہوتا. انشاءاللہ ہم اپنی ناچیز کوشش کے مطابق آج کی گفتگو پر ایک ریٹن آرٹیکل بھی آپ کے حضور پیش کریں گے.